ہمارے ملک میں ایک عرصے سے خارجیت نے زور پکڑا ہے، اور خارجیت کے زور پکڑنے سے دہشت گردی وجود میں آئی۔ خارجیت اور دہشت گردی یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اس لیے دہشت گردی کے فتنوں کو میں نے فتنہ خوارج کا نام دیا۔ جب سے دہشت گردی عام ہوئی ہے اور دہشت گردی کے پیچھے انتہا پسندی اور دہشت گردی نے دو چیزوں پہ اثر ڈالا ہے، یاد رکھنا۔ ہمارا امن تو تباہ کیا ہے ملک کا، وہ تو الگ میٹر ہے، مگر جو اثر ڈالا ہے ہماری نوجوان نسل، بلکہ ہماری موجودہ نسل اور اگلی نسلوں کے سیاسی نظریے میں تبدیلی کی ہے۔ اس خارجی فتنے نے اور خارجی فکر نے، خوارج کے فکر نے ہماری پاکستان کی اور امت مسلمہ کی، عرب و عجم کی جو سیاسی نظریہ ہے اس میں تبدیلی کی ہے۔ تصور جہاد میں، تصور شہادت میں، تصور اعتدال کو ختم کیا ہے، اعتدال کی جگہ انتہا پسندی ڈالی ہے۔ الغرض سیاسی نظریہ، میں مختصر سی بات کر دی، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس کو بدل دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ صرف سیاسی نظریہ پر ہی اثر انداز نہیں ہوئی دہشت گردی، عقیدہ پر بھی اثر انداز ہوئی۔ سیاسی نظریے پر اثر انداز ہو کر دہشت گرد بنا دیا ہے خارجی فکر نے، خارجی سوچ نے، اور وہ گولہ بارود لے کر انسانیت کے قتل کی طرف آ گئے۔ سیاسی فکر کی تبدیلی، نظریے کی تبدیلی اور اعتقادی تبدیلی جو عقیدہ میں واقع ہوئی ہے خارجی فکر سے، اس نے لوگوں کو دہشت گردوں کے پیچھے جو کھیپ ہے انتہا پسندوں کی، وہ انتہا پسند بنا دی۔ دہشت گردی کبھی اعتدال سے نہیں نکلتی۔ جو طبیعتیں معتدل ہوں گی وہ کبھی دہشت گرد نہیں بنے گی، وہ پرامن رہیں گی۔ اعتدال کا امن کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے، ساتھ ہے، اور جو طبیعتیں انتہا پسند ہوگی وہی دہشت گرد ہوں گے۔ انتہا پسندی دہشت گردی میں بدلتی ہے۔ تو گویا خارجی فکر نے ہماری امن پسندی بھی چھین لی اور ہمارا اعتدال بھی چھین لیا۔ انتہا پسندی کے ذریعے عقیدے بدل گئے۔ اب وہ عقیدے کی تبدیلی اتنی آئی کہ اس سے فرقہ واریت بھی بڑھی، اور مختلف مسالک کے درمیان مسلکوں کے اختلافات کے باوجود کچھ حدیں قربت کی بھی تھی۔ یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، خواہ اہل حدیث مکتب فکر ہو، خواہ اہل سنت مکتب فکر ہو، خواہ اس کے اندر دیوبندی مکتب فکر ہو، بریلوی مکتب فکر ہو، یا اہل سنت کا ہو، یا اہل تشیع کا شیعہ مکتب فکر ہو، یہ جتنے مسالک اور مکاتب فکر ہیں، یاد رکھ لیں، ان کے اندر جہاں فکری، نظریاتی، اعتقادی، تشریحی، فروعی مختلف قسموں کے جہاں اختلافات ہیں جدا جدا، وہاں ان کے اندر قربتوں کی حدیں بھی ہیں۔ ایسی بھی بے شمار جگہیں ہیں جہاں یہ سارے مسالک یا کوئی بھی دو مسلک اختلاف رکھنے کے باوجود آپس میں ایک جگہ پہ ملتے بھی ہیں، قربت بھی رکھتے ہیں۔ تو سمجھیں ایک مسلک اس حد کا ادھر کا اینڈ ہوتا ہے، دوسرا مسلک اس حد کی دوسری طرف کی اینڈ شروع ہو جاتی ہے، ایک حد فاصل ہوتی ہے۔ تو قربتیں بھی ہیں، جن قربتوں کو بڑھانے کی عمر بھر ہم نے کوشش کی ہے کہ اختلافات کو اچھالنے کی بجائے قربتوں کو بڑھایا جائے۔ دہشت گردی، انتہا پسندی نے اور خارجیت کے فکر نے ان قربتوں کو مٹا کر فاصلوں میں بدل دیا۔ وہ جو قربتیں تھیں مختلف مسالک کے مابین، کئی احکام پر، کئی مسائل پر، کئی اعتقادی تشریحات پر، کئی فروعات پر، کئی اصولوں پر، کئی نظریات پر جو قربتیں تھیں، ہم آہنگی کے امکانات تھے جہاں، وہ سارے مٹا دیے اور فاصلے بڑھا دیے اور ان کی جگہ نفرتوں کو بھر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب مسلک ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور سب فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اور تکفیری فتنے کے تحت ایک دوسرے کے واجب القتل سمجھتے ہیں، قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔
پھر آگے بڑھ کے قتل کرنا واجب سمجھتے ہیں، اس طرح انسان کا خون حلال ہوتا چلا جا رہا ہے اور خون خرابے کی راہ ہم پار ہو رہے ہیں۔ یہ نقطہ بین المسالک اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے درمیان قربت کی حد تھی، قربت کا نقطہ تھا، ایک حد تھی جہاں دونوں مسلک ملتے تھے، وہ محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، محبت قرابت رسول، آقا علیہ السلام کی قرابت کی محبت، مودت، اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، یہاں سارے مسلک اس نقطے پر ملتے تھے، اس نقطے پر سارے مسلک بولیے ملتے تھے۔ میں ایک آسان سی مثال دوں، ہم خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، اہل سنت چاروں خلفائے راشدین کو مانتے ہیں جی، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، یہ طبقات اس طرف کے سارے چاروں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اہل تشیع کی طرف آ جائیں، وہ خلافت راشدہ کا وہ تصور نہیں مانتے جو ہم اہل سنت کے ہاں ہیں، اس معنی میں وہ چاروں کو نہیں مانتے، وہ تین کی نفی کر دیتے ہیں، آخر ایک کو مانتے ہیں۔ اب بھول جائیں وہ ان کو پہلا کہتے ہیں یا چوتھا کہا جائے، اس کو بھول جائیں، چار حق ہیں خلفائے راشدین، وہ تین کو نہیں مانتے، ہم چاروں کو مانتے ہیں، اور ادھر کے سارے مسالک چاروں کو مانتے ہیں، تو سارے مسالک اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اور اہل تشیع شیعہ، ساروں کے درمیان ان چاروں میں ایک نقطہ جس کو سب مانتے ہیں، وہ کون ہوا؟ بولیے، جس کو سارے مانتے ہیں دونوں طرف والے، وہ کون ہوا؟ وہ مولا علی المرتضیٰ۔ تو علی شیر خدا شیعوں کے تو نہیں ہیں، مولا علی المرتضیٰ شیعوں کے تو نہیں ہیں، یہ خالی سنیوں کے بھی نہیں ہیں، وہ تو سنیوں کے بھی ہیں اور شیعوں کے بھی ہیں، چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ تو دیوبندیوں کے بھی ہیں، وہ بریلویوں کے بھی ہیں، تو اہل سنت کے بھی ہیں، اہل حدیثوں کے بھی ہیں۔ جو خلافت راشدہ کو ماننے والا ہے وہ مولا علی المرتضیٰ کا تو انکار نہیں کر سکتا، یہ بات درست ہے نا، وہ خلیفہ راشد ہے، خلیفہ حق ہیں، تو گویا ایک نقطہ وحدت ہو گیا۔ باقی ہمارے ہاں وحدت ہے چاروں، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان تین پر ان کا اتفاق نہیں، ایک پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک حد قربت کی آ گئی نا۔ اب فتنہ خوارج نے کیا، ہم چاروں پر قائم ہیں، ہم تو چاروں کے حق ہونے پر قائم ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہا تھا جہاں اختلافات ہوتے ہیں مسالک میں، طبقات میں، ان کے مابین بھی کوئی نقطہ وجہ اتفاق ہوتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت چونکہ تمام طبقات میں مشترک تھی، تمام مسالک میں مشترک تھی، لہٰذا وہ 1400 سال سے مولا علی المرتضیٰ ہوں، سیدہ کائنات ہوں، حسنین کریمین ہوں، اور آف کورس ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں ہیں، لیکن چونکہ بات اس وقت ان کی ہو رہی ہے، چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات حسنین کریمین یہ نفوس قدسیہ اہل بیت میں اطہار میں ہونے کے باعث چونکہ تمام طبقات کے اندر ان پر عقیدہ متفق تھا، مشترک تھا، سارے عقیدہ کا متفقہ پوائنٹ تھا، مشترکہ تھا، خوارج نے کیا کیا کہ انہوں نے انتہا پسندی کی دراڑ ڈال کر اس قربت کو بھی ختم کر دیا، اور جو حضرت علی کا نام لے، ان کے مناقب کا بیان کرے، اہل بیت کی بات کرے، سیدہ کائنات کی بات کرے، حسنین کریمین کی بات کرے، اس کو شیعہ بنا دیا۔ یہ ایک فتنہ ڈالا امت میں، فتنہ، جو علی کی بات کرے، جو فاطمہ کی بات کرے، جو حسن حسین کی بات کرے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سیدھا ایک شرانگیزی کر دی، کہہ دو کہ یہ تو شیعہ ہے۔ گویا اہل بیت اطہار کو اٹھا کر اہل سنت سے بالواسطہ انڈائریکٹلی نکال کے صرف اہل تشیع کے خانے میں ڈال دیا، اور خود لا تعلقی کر دیا اہل بیت اطہار سے۔ یہ جو فکر ہے لا تعلقی کا اہل بیت اطہار سے، یہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ خوارج کا فتنہ ہے، یہ خارجی عقیدہ ہے، اس سے دہشت گردی انتہا پسندی کی راہ نکلتی ہے۔